جن کی زیارتیں نہیں ہوئی مولا جلدی بلائیں، دعا مانگیے فوراً قبول ہوگی۔ امام کا ذکر ہے اور زیارت کو ضرور جائیے، لیکن جب جائیے گا، جب نجف بھی ہو لیں، جب کوفے میں مسلم کا روضہ بھی دیکھ لیں، جب کربلا میں حسین اور عباس کا روضہ دیکھ لیں، ایک جگہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں بھی جائیے گا۔ شہر ہے ہلہ، اور ہلے میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے قاسم۔ اس شہر کا نام ہے قاسم، اس لیے کہ وہاں روضہ ہے قاسم کا۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ قاسم ہیں، امام موسی کاظم کے بیٹے۔ اور ضرور زیارت کیجیے گا، وہاں دو زیارتیں ہیں، زری میں دو قبریں ہیں، ایک حمزہ دوسرے قاسم، ساتویں امام کی اولاد۔ حمزہ حضرت عباس کے پروتے، دونوں جلیل القدر سید، ضرور زیارت کیجیے گا۔ اور جب میں زیارت کرنے گیا تھا 2003 میں، تو اس سال حضرت عباس کی نئی زری ایران سے بن کر آئی تھی۔ اب تو اور تبدیلی، نئی زریاں آ گئیں، اس وقت جو زری تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلے زری لگی تھی حضرت عباس کی، اسے ہٹا کر نئی زری لگائی گئی، اور پرانی زری آپ کو ملے گی قاسم اور حمزہ کی قبر پر۔ تو اس طرح ہم نے حضرت عباس کی پرانی زری کی بھی زیارت کی، جو ہلے پہنچا دی گئی تھی، اور وہاں کی زری جو تھی وہ میسم کی قبر پہ پہنچا دی تھی۔ وہاں کی رسم یہ ہے کہ پرانی زری جب ہٹاتے ہیں تو اسے کسی اور سید زادے کے پاس لے جاتے ہیں، پھر اس کی جب نئی بنتی تو اسے کسی اور سید کی تبرک ہے جو وراثتاً بزرگ سے سید زادوں کو ملتا جاتا ہے، اس میں اصحاب بھی کچھ نہ کچھ حصہ پاتے ہیں تبرکات کا۔ یہ ایک وہاں کے دستور ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے اس زری کی بھی زیارت کی جب ہلے گیا۔ بڑی تشویش ہوئی کہ قاسم کون ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ جب دل میں یہ بات آتی تھی زیارت میں کہ یہ کون ہیں، یا جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ کچھ اور معلومات ہو، تو جب روضے سے نکلتا تھا تو کوئی چھوٹا کتاب بیچنے والا دکان لگائے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا تھا۔ اتفاق سے جب میں باہر نکلا تو پہلی نظر جو پڑی تو ایک کتاب شہزادہ قاسم پر رکھی تھی، میں نے جلدی سے اٹھائی تو یہ کربلا کے قاسم ہیں یا یہی قاسم ہے؟ جب کتاب کو دیکھا تو ولدیت میں امام موسی کاظم کا نام لکھا تھا۔ میں کتاب لایا، 2003 کی بات ہے۔ پھر میں نے اس کو پڑھا، جو کچھ پڑھا اس میں سے کچھ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ امام کو قید کر کے لے گئے۔ یہ پتہ نہ چلا چاہنے والوں کا کہ بصرے میں ہیں کہ تہران میں ہیں کہ بغداد میں ہیں۔ گھر والوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ امام کس شہر میں ہیں، اور امام کا یہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا، امام موسی کاظم کے فرزند، ایک دن صبح اٹھے، وہ تقریر ختم ہو گئی یہیں پہ، اس کے بعد ہی تابوت برآمد ہوگا اور جلوس برآمد ہوگا۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ اور ماں کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا، ماں بابا کی خبر کوئی نہیں آئی۔ یہ آخری جملے ہیں تقریر کے جو عرض کر رہا ہوں، مصائب کے، بابا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ماں بھی رونے لگی، کہا ہاں بیٹا تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں۔ بڑی دردناک روایت ہے، جب پہلی بار پڑھی تو رویا، پھر دوسری بار پڑھی تو رویا، اور جب بھی پڑھتا ہوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت پہلے 79 میں رضائے حسینی کے اشیاء میں پڑھی تھی، وہ اشیاء چھپا ہوا ہے، معجزہ اور قرآن، یہ روایت آپ کو چھپی ہوئی بھی ہماری کتاب میں مل جائے گی۔ اور اب پڑھ رہا ہوں، ماں نے کہا بیٹا بابا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کہا ماں اب تو ہم بابا کو ڈھونڈنے جائیں گے۔ اب خیال رکھیے گا، 9-10 سال کا بچہ ہے اور اس کا جذبہ، باپ سے محبت، امام سے محبت، ہم بابا کی خبر خود لینے جائیں گے۔ بس اب بہت دن ہو گئے،
اور بابا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اماں آپ ہمارا سامان سفر تیار کر دیجئے۔ ماں نے کہا بیٹے بہت چھوٹے ہو، زمانہ بڑا پرآشوب ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، پہچان لیے گئے تو کیا ہوگا؟ اماں ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم دن میں سفر نہیں کریں گے، ہم دن میں کہیں پوشیدہ ہو جائیں گے، ہم رات کو سفر کریں گے اور ہم پتہ لگاتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں بابا ہیں، اور پھر ہم وہاں سے آپ کو کسی نہ کسی طرح خبر کریں گے، اور اماں ہو سکتا ہے کہ ہم بابا کو ساتھ لے آئیں، اور اگر بابا نے کہا تو ہم آپ کو لینے آئیں گے اور ہم آپ کو لے کر بابا کے پاس چلیں گے۔ ماں پھر بھی آنسو بہاتی رہی، کہا اچھا بیٹا جیسی تمہاری مرضی، اگر تم باپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جاؤ اور پتہ لگاؤ۔ ماں نے تیاری کی، سامان سفر میں چند جوڑے کپڑے کے تیار کر کے رکھے، کھانے کا کچھ سامان ناشتے دان میں تیار کیا، اور کہا بیٹا کافی ہے یہ سامان؟ کہا ماں کافی ہے ہمارے سفر کے لیے، آپ نے اچھا سب کچھ سامان کر دیا، اب اماں ہمیں رخصت کیجیے۔ ماں نے بیٹے کو لپٹایا، اب بیٹا رخصت ہو رہا ہے، بہت روئی چیخ چیخ کر، راشا ہو گیا بدن میں، تھر تھرانے لگا بدن، بیٹے کو پیار کیا، پیشانی چومی، اور اس کے بعد کہا خدا حافظ۔ اب میری طرف دیکھیے گا، بیٹے نے در کا پردہ ہٹایا، بیٹا باہر ہوا، جیسے ہی باہر دروازے کے باہر گیا، ماں نے آخری جملہ یہ کہا اے بیٹا میں پردے سے لگی کھڑی ہوں، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر چہرہ دکھاتے رہنا، کچھ یاد آیا؟ اے علی اکبر، جب تک سامنا رہے جیو سلامت رہو۔ شب شہادت ہے جو گریہ کی شان ہونی چاہیے، ویسا ہی گریہ ہو۔ بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، ماں نے الوداع کہا، ماں نے خدا حافظ کہا، بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ماں گھر میں واپس روتی رہی، بیٹے کو یاد کرتی رہی، بیٹا بھی اپنے سفر پر چلتا رہا، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، چلتے چلتے جناب قاسم ابن امام موسی کاظم شہر حلہ پہنچ گئے۔ حلہ پہنچے، چلا کہ جس محلے میں قیام کیا ہے ہم نے، یہاں پانی بھرنے والے بہشتی رہتے ہیں، جو گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں، پانی بھر کر معاوضے پر، یہ ان کی پوری برادری ہے۔ وہیں ٹھہر گئے، ان سے کہا بھائی جو کام تم کرتے ہو ہم کو بھی ایک آدھ گھر بتا دو، ہم بھی کنویں سے پانی بھر کر گھروں پہ پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ان کے لیے شرم کی بات تو نہیں تھی، اس لیے کہ ان سے پہلے ان کے جد علی بھی پانی بھر کر مدینے کے گھروں میں پہنچاتے تھے، وراثتاً یہی عہدہ عباس کو بھی ملا تھا۔ لیکن بس یہ ہے کہ کچھ بہشتی خوش قسمت ہیں جن کی مشقیں پیاسوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن کربلا کا بہشتی وہ ہے جو پانی بھر تو لایا مگر پیاسوں تک نہ۔ مشکوں میں پانی بھرتے، گھروں تک پہنچاتے، زمانہ گزر گیا، جوان ہو گئے۔ ان کا جو سردار قوم تھا ایک دن ان کے پاس آیا اور کہا آپ جیسا نیک انسان ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا متقی بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا عبادت گزار بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت بھی کوئی دوسرا نہیں دیکھا، ساری خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں،
ہم کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ بھی بہت نیک ہے، میں اس کے لیے لڑکے کی تلاش میں تھا، آپ اگر منظور کریں تو میری بیٹی کو اپنے عقد میں قبول کر لیجئے۔ سر کو جھکایا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ شادی ہو گئی، ایک گھر ہو گیا، میاں بیوی اس گھر میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادہ قاسم کی یہاں ایک بیٹی گود میں آئی۔ بیٹی نہیں، جملہ سن لو، سیدانی گود میں آئی، ایک سیدانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچی بڑی ہو گئی۔ ایک دن بیمار پڑے شہزادہ قاسم، اور بیماری تھی کہ بخار تیز ہوتا گیا، تپش تیز ہوتی گئی۔ بیوی کو بلایا، زوجہ سے کہا سنو، اب ہم بچیں گے نہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، کچھ باتیں تم سے کرنی، لیکن اہم بات ہمیں تمہارے باپ سے کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس قوم کے بزرگ ہیں، ہم کچھ بتا نہیں سکے تمہیں، نہ تمہارے باپ کو بتایا نہ تم کو بتایا کہ ہم کون ہیں۔ تمہارے باپ نے تو ہمارا خاندانی چہرہ دیکھا، ہمارے خاندانی اوصاف دیکھے، لیکن ہم یہ تو نہیں بتا سکے ہم کون ہیں، ہم کس خاندان سے ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں، ہم خوف کے عالم میں کچھ نہیں بتا سکے۔ تم اپنے باپ کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آخری وقت ہے، سن لیں، پھر موقع نہیں ملے گا، اور پھر تمہیں یہ راز نہیں معلوم ہوگا۔ زوجہ گئی، واپس آئی، سر کو جھکا لیا، کہا کیا ہوا تمہارے باپ آئے نہیں؟ کہا وہ نہیں آ سکتے اس وقت۔ یہ آخری جملہ ہے تقریر کا، اور جتنا بھی گریہ کریں کم ہے۔ زوجہ نے کہا وہ آ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتی ہو، میں مر رہا ہوں، میں ان کا داماد ہوں، میں بلا رہا ہوں وصیت کے لیے، اور تم کہتی ہو وہ آ نہیں سکتے؟ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو میری موت سے بھی بڑا کام ہے؟ زوجہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سر کو جھکائے، اور آنسو تھے کہ ابلے پڑتے تھے، کہنے لگی ہم کیا بتائیں، تم اپنا راز نہیں بتا رہے تو ہم اپنا راز تمہیں کیسے بتائیں؟ کہ تمہارا بھی کوئی راز ہے؟ بھئی کچھ سن رہے ہو؟ اور اپنی قدر کرنا، اب اپنی قدر کرنا، تم اسی جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ کہ ایسا بھی کوئی راز ہے کہ جو تم لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے؟ کہاں ایسا راز ہے، ہم ایک دوسرے کو کسی کو بتاتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، یہ راز ہی ایسا ہے۔ کہ تو سنو، اب تو راز بتا دو، ہم تو مر جائیں گے، ہم تمہارا راز لے کے چلے جائیں گے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم کسی کو بتا دیں گے تمہارا راز، تو اب ہم زندہ کہاں رہیں گے بتانے کے لیے؟ اب تو بتا دو ہمیں۔ تو زوجہ نے رو کر کہا اچھا، ہم آپ کو وہ راز بتائے دیتے ہیں، سن لیجئے، ہم لوگ عاشقان آل محمد ہیں، ہم کسی کو بتاتے نہیں، اور ایسے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ ہم علی والے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ایک ثواب کا کام کرتے ہیں، پانی بھرنے کا کام۔
اور پھر وہ رونے لگی. کہا چلو تم نے یہ تو بتا دیا کہ تم سب آل محمد کے چاہنے والے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ اس میں کیا راز ہے کہ تمہارا باپ باہر سے اٹھ کر میرے پاس میری بات سننے نہیں آتا؟ کہ چونکہ ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کو مانتے ہیں نا، ہمارا باپ چونکہ ہماری قوم کا سردار ہے. ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ قید خانہ بغداد میں ہمارا 7واں امام قتل کر دیا گیا اور اس کا لاشا بغداد کے پل پہ ڈالا گیا ہے. پوری قوم میرے باپ کے پاس تعزیت میں آئی ہے. ہم کیسے اپنا راز بتائیں؟ تو بے اختیار اب زوجہ سے کچھ نہیں کہا، ایک بات پکار کر کہا بابا آپ پہلے چلے گئے، بیٹا بھی آ رہا. بس 2 جملے رہ گئے. گریا کرو، سر پیٹو، رو اور سادات کی بے کسی پر جتنا چاہے لوحہ پڑھو. یہ ہے سادات کی مصیبت. بابا بیٹا بھی آ رہا ہے، آپ دنیا سے ہم تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے بابا، آپ تو دنیا سے ہی چلے گئے. اب بیٹا اس دنیا میں رہ کر کیا کرے؟ قاسم بھی آ رہا ہے. اور ایک بار کا بیٹھو اور بیٹھ کر میری بات غور سے سنو. اب چند لمحے رہ گئے اور میری روح پرواز کرنے والی ہے. آخری جملے سن لو. زوجہ سے کہا میرے آخری جملے یاد رکھنا. اور ایک بار کہا جیسے ہی میں مر جاؤں اور تمہاری قوم میری قبر یہیں بنا دے، یہیں دفن کر دے. دفن کرنے کے بعد، قبر بننے کے بعد تم چادر اوڑھنا، برقع اوڑھنا اور میری بیٹی کو چادر اوڑھا کر خاموشی کے ساتھ ہلے سے نکل جانا اور سیدھے پتہ لگا کے مدینے جانا. بے اختیار زوجہ نے کہا میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ کہا تم مدینے جانا اور کسی سے پوچھ لینا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے. کہا پھر کیا کروں میں؟ کہا جب محلہ بنی ہاشم پتہ چل جائے تو تم پھر میرے گھر چلی جانا. آپ مدینے کے رہنے والے، کا بیچ میں مت بولو، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سمجھو. ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا. تم محلہ بنی ہاشم میں جانا اور میرے گھر جا کر میری بیٹی کو میرے گھر پہنچا دینا، اس لیے کہ یہ سیدانی ہے. کیا کوئی جملہ سننا ہے؟ ارے سکینہ بی بی تو سیدانی ہے، زینب بھی تو سیدانی ہیں. چادریں چھن رہی ہیں، خیمے جل رہے ہیں. بس 2-4 جملے اور رہ گئے. گریا بہت ہوا، تھوڑا سا گریا اور کیجئے اور امام کا تابوت آئے اور الوداع کہیے اور کل کی مجلس میں بھی شریک ہوئیے تاکہ شہادت کا حال بھی امام کا بے کسی کا سن لیجئے. اب 2-4 جملے رہ گئے. بے اختیار زوجہ نے کہا ہم نئے ہیں اس شہر میں، مدینے پہنچ کر ہم بھلا آپ کا گھر کیسے تلاش کریں گے؟ کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میرا گھر تمہیں مل جائے گا. کہ کیسے ملے گا؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچنا تو پھر بیٹی کو آگے کر دینا، تم بیٹی کے پیچھے پیچھے چلنا اور میری بیٹی محلہ بنی ہاشم میں چلتے چلتے جس مکان کے دروازے پہ رک جائے سمجھ جانا وہی میرا گھر ہے. اس لیے کہ یہ سیدانی ہے، اس کو پتا ہے روحانی طور پر کہ اس کی دادی کا گھر کون سا ہے، اس کے دادا کا گھر کون سا ہے. جبھی تو جب سکینہ کا دامن جلا تو کہا کوئی مجھے نجف کا راستہ بتا. محمد باقر کا دامن جلا تو پوچھتے تھے ارے نجف کدھر ہے؟ دادا کے پاس جانا تھا، میں دادا کے روضے پہ جا کے شکوہ کروں گا. اللہ اکبر. چلتے چلتے رک جائے. دفن کیا قاسم کو، وہیں قبر آج بھی بنی ہے. اس لیے میں نے کہا اس بیکس کے
روضے پہ ضرور جائیے گا، اور یہ واقعہ یاد رکھیے گا، جب قبر پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو یہ واقعہ یاد آئے گا تو آپ قاسم شہزادے کی قبر پر گریہ کر سکیں گے، یہ واقعہ ذہن میں رہے گا، اور آپ زری کو چومیے گا اور زیارت کیجئے گا۔ قلعے پہنچ کر شہزادہ قاسم کی قبر پر قبر بنی، زوجہ نے چادر اوڑھی، برقع اوڑھا، بیٹی کو چادر اڑائی، ساتھ دیا اور کہا بس چپکے سے نکل چلو، تمہارے باپ کی وصیت تھی، وصیت پہ عمل واجب ہے۔ مدینے پہنچیں، پوچھ لیا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے؟ جب محلہ بنی ہاشم آ گیا تو بے اختیار کہا بیٹی اب تو آگے چل، تیرے باپ نے کہا تھا بیٹی کو آگے کرنا، اور وہی اپنا گھر پہچانتی ہے۔ بیٹی آگے چلی، ایک مکان پر، کچا سا مکان تھا اور ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، اس پردے کے پاس، دروازے کے پاس بیٹی رکی اور کہا اماں یہی میرے بابا کا گھر ہے، یہی میرے بابا کا گھر ہے۔ تو ماں نے بے اختیار کہا بیٹی پہلا قدم گھر میں تم رکھو۔ اب یہاں پہ دو چار جملے میں زحمت دوں گا، آپ کو سن لیجئے تاکہ بات آگے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ میر انیس نے یہ کہا کہ کربلا میں زہرا کا گھر ایسا لٹا کہ پھر آباد نہیں ہوا، یعنی مرد تو گھر میں رہے ہی نہیں، بچوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، چند خواتین بے کس و مجبور۔ ساتواں دور ہے امامت کا، اور گھر ویران پہ ویران ہوتا جاتا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، بغداد کے قلعوں میں چنے جا رہے ہیں، امام قید خانے میں ہے، گھر میں سناٹا۔ کیسا سناٹا؟ محسوس کیجئے، ویسا سناٹا جیسا زینب اپنے گھر میں جا کے محسوس کر رہی تھی کہ گھر ویران پڑا تھا، اور پکار کر کہا تھا کون ہو محمد، حجرے تو اجڑ گئے بچوں۔ جیسے ام لیلہ نے گھر میں آ کے پکارا تھا علی اکبر حجرہ خالی ہے، جیسے ام فروا نے پکارا تھا قاسم گھر ویران ہو گیا، سادات کے گھر ویران ہو گئے۔ ایک بار بیٹی گھر میں داخل ہوئی، شہن خانہ میں پہنچی، پیچھے پیچھے ماں پہنچی، اور ایک بار ایک در سے دو خواتین نکلیں، انہوں نے کسی کو خبر کیا کہ ماں بیٹیاں دو ہستیاں آئی ہیں۔ محلہ بنی ہاشم سے بیویاں جمع ہونے لگی، اور ساری بیویاں، ساری سیدانیاں دونوں کے گرد حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئیں، اور ایک ہی سوال کرتی تھی، کبھی ماں سے پوچھتی تھی تم کون ہو، اور کبھی بچی سے پوچھتی تھی تم کون ہو، لیکن سر جھکائے ہوئے زوجہ بھی یہی کہتی قاسم کی ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ کیسی بے کسی ہے سادات پہ۔ اور جب بیٹی سے کوئی پوچھتا تم کون ہو، بیٹی سر جھکا کے کہتی ہم نہیں جانتے کہ ہم کس خاندان کے ہیں۔ حیران پریشان بیویاں کہ ایک بار شور ہوا ہٹو ہٹو راستہ دو، حمیدہ خاتون آ رہی ہے۔ عصا کا سہارا کیے ہوئے ایک بی بی یہ کہتی ہوئی آئی، کون ہے حمیدہ خاتون؟ حمیدہ مصفہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ، امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ اور ایک بار کہا ذرا مجھے راستہ تو دو، میں بھی تو دیکھوں کہ کون آیا ہے، ذرا راستہ تو دو۔ بیویاں ہٹیں احترام میں، اور ضعیفہ سے کہا آئیے دیکھیے یہ کون مسافر دو آئے ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی۔ انہوں نے سب کو ہٹایا اور قریب آئیں، اور آ کر بچی کا چہرہ ایک بار اوپر اٹھایا، اور غور سے چہرے کو دیکھ کر سینے پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مار کر کہا ارے بنی ہاشم کی عورتوں تم نے نہیں پہچانا، اس کا چہرہ قاسم کی طرح ہے، میرا پوتا قاسم۔ تو بے اختیار کا قاسم کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ کیا تم قاسم کی بیٹی ہو؟ کہاں، میرے بابا کا نام قاسم تھا،
دوڑ کے دادی نے بچی کو گلے سے لگایا، ایک گریہ کا شور، کوہرام مچا، بیویاں رونے لگی، ہائے قاسم۔ ایک بار زوجہ نے کہا وہ تو مر گئے، تو دادی نے کہا ارے اگر قاسم نہیں آیا تو نشانی تو آ گئی، اس کا چہرہ تو نظر آیا۔ میں کہوں گا بی بی کربلا کا قاسم جب گیا تو نشانی نہیں، لاش کے ٹکڑے آج ام فروا پکار رہی تھی، حسین میرا قاسم، میرے قاسم کا لاش ماتا